अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है श्वेता। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है इंदर और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। तो अभी हम वीडियो करने वाले हैं तरावी ना पढ़ने वालों का रोजा कबूल नहीं होता भाई इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा। ये देखते हैं रमजान करीम के मसाइल का आप हल बता रहे हैं। एक आखिरी हिस्सा जो रोजे के बाद शुरू होता है हमारे यहाँ तरावी का है। कुछ लोग क़यामुल लैल तरावी को मिला देते हैं, नमाज शब तहज्जुद को मिला देते हैं। इसके जरा फर्क बता दें और उसकी वजूद को जरा साबित कर दें, है भी कि नहीं है, कि तरावी की हैसियत क्या है और क़यामुल लैल किस हद तक वाजिब है। देखिए, नमाजें जो है दिन रात में वो 5 ही फर्ज है। सही। इसके अलावा जितनी नमाजें हैं ना वो नफली नमाजें हैं। कोई कर ले सवाब, कोई ना करे कोई गुनाह नहीं है। वो जो 5 नमाजें हैं उनमें भी फर्ज जरूरी है, 2 फजर, 4 जोहर, 4 असर, 3 मगरिब, 4 इशा। इस पे सुन्नी शिया का इत्तेफाक है। अब जो क़यामुल लैल यानी रात की नमाज, ठीक है, क़यामुल नहार दिन के नवाफिल और क़यामुल लैल रात के नवाफिल, आप उन्हें सुन्नत मौक़िदा कह लें, आप उन्हें तरावी कह लें, आप उन्हें रात की नमाज कह लें, कोई भी लफ्ज रखे, है बहरहाल वो नफली नमाज है। उसका रोजे के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। जमात हो सकती है जी, बाजमात हो सकती है, बाजमात भी हो सकती है। और जमात के बगैर अगर कोई शख्स खुद अपने तौर पे पढ़ना चाहता है वो ज्यादा अफसर है। देखें, बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है कि मर्द का फर्ज के अलावा अपने घर में नमाज अदा करना मेरी मस्जिद नबवी में भी नमाज पढ़ने से अफजल है। ये हदीस बुखारी मुस्लिम दोनों में है। अंदाजा करें, नबी इस्लाम कह रहे हैं कि कोई शख्स मस्जिद नबवी में नमाज पढ़े ना, इससे मर्द की अफजल नमाज वो है जो अपने घर में पढ़ता है। और बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि मर्द की सबसे अफजल नमाज फर्ज के बाद वो है जो अपने घर में पढ़ता है। और एक और हदीस है मुस्लिम के अंदर कि अपनी नफली नमाजें घर में पढ़ा करो, घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, इसकी वजह से घर में बरकत होती है। तो नबी इस्लाम तो नाराज हो गए थे 3 दिन के बाद, जब लोग आपके खैमे के बाहर खड़े हुए। बुखारी मुस्लिम में आपने फरमाया घरों में पढ़ो। खुद सही बुखारी में है, सैयदना उमर ने भी जब तरावी शुरू करवाई है तो आप शुरू करवा के जब वापस जा रहे हैं तो आपने कहा इससे बेहतर वो है जो मर्द घर में पढ़ते हैं। तो ये एक ऑप्शनल चीज है, ठीक है। लेकिन आम मर्द जिसे कुरान का कुछ हिस्सा जुबानी याद नहीं है, उससे आप फैसिलिटी तो ना छीने ना कि वो मस्जिद में जाके सुनना चाहता है इमाम के पीछे कि ठीक है मुझे तो कुरान नहीं आता लेकिन ये कुरान पढ़ रहा है तो मैं तो बैठ के भी सुन सकते हैं। बैठ के भी सुने, ठीक है, नफली नमाज, लेकिन नमाज के अंदर सुने वो तो अफजल है कि वहां नमाज के अंदर शामिल हो, अगर वो खड़ा नहीं हो सकता। इस्तेमाल की हुजूर नाराज हो गए थे, तो हुजूर की नाराजगी का अगर सबब बन रहा है और फिर हमने इसको वाजिब फर्ज जैसी कैफियत दे दी। आज रोजे के बाद पहला सवाल होता है तरावी पढ़ रहे हो कि नहीं? जी जी, वैसे इसमें हकीकत बात है कि शिया एक एक्सट्रीम पे गए और सुन्नी दूसरी एक्सट्रीम पे, ये बड़ी ज्यादती की है इन्होंने। और ये हकीकत बात है कि नबी इस्लाम जो नाराज हुए थे वो इस वजह से कि आपने फरमाया कि मुझे खतरा है तुम पे फर्ज ना कर दीजिए। सैयदना उमर ने अपने दौर में पहले तो कुछ अरसा इसे अनअटेंडेड छोड़ा। बुखारी मुस्लिम में है कि हज़रत अबू बकर ने भी अनअटेंडेड छोड़ा। लोग टोलियों की शक्ल में मस्जिद में नमाजें पढ़ते थे, एक इमाम को आगे खड़ा किया और पढ़ लिया, ये नहीं शो किया, ये नहीं था कि एक कंबाइंड इमाम था। तो हज़रत उमर ने भी शुरू करा के खुद नहीं पढ़ी उधर। तो ये आपने एक ऑप्शन दी थी, इन्होंने पकड़ के वाजिब बना लिया। इनसे पूछे कि हज़रत उमर ने खुद क्यों नहीं फिर वहां पढ़ी? अगर आप इसको एस्टैब्लिश करने आए थे, आपने कहा कि ये टोलियों की शक्ल में ना पढ़ो, एक इमाम खड़ा करो, या आप उधर पढ़ना चाहते हैं तो आप अपने घर में पढ़ लें। वाजिब वाला तो कोई मामला नहीं है। और ना किसी को क्रिटिसाइज करें। यहाँ तो वाकई पब्लिक में मशहूर है कि जो तरावी नहीं पढ़ता उसका रोजा ही नहीं है। अंदाजा करें, एक नफली चीज को इन्होंने फर्ज से बड़ा करार दे दिया। ये तो बस एक फिरका वारियत है और कुछ नहीं। एहतिकाफ भी रमजान का एक खास हिस्सा होता है। बहुत से लोग ज़ाहिर है इस बात पे इत्तेफाक करते हैं कि एहतिकाफ तो किसी भी महीने हो सकता है, मस्जिद का भी इंतखाब हो जाएगा, मगर रमजान में एहतिकाफ कितने दिन का होता है, सुन्नती एहतिकाफ क्या होता है, फिर उसकी क्या शराइत है? देखिए, बुखारी मुस्लिम में है कि नबी इस्लाम ने पूरी जिंदगी इत्तिकाफ किया है, बल्कि पहली दफा तो आपने 30 दिन का इत्तिकाफ किया था। पहले 10 दिन किया शब कदर के लिए, नहीं मिली, फिर 10 दिन और किया, और फिर आपने अपने खैमा मुबारक से सर निकाला और फिर मैं कि आप आखिरी रात थे जो 5 है ताक उसमें शब कदर को तलाश करो। तो इत्तिकाफ तो होता है शब कदर को तलाश करने के लिए। वो तलाश करना ये नहीं है कि कोई सीसीटीवी कैमरा लगा लेगा तो कोई चीज नजर आ जाएगी। साहबा को भी अगले दिन ही पता चलता था कि ये थी। अच्छा, हाँ, बस ये है कि आपने इबादत करनी है। साहबा किराम के दौर में 21वीं को भी आई है, 27वीं को भी आई है। बुखारी मुस्लिम में 21वीं की हदीसें भी हैं, 27वीं की भी है। तो ये अल्लाह ताला ने सेलिब्रेशन के मुख्तलिफ दिन रखे हुए ताकि लोग इसको जिंदा रखें। क्योंकि बुखारी मुस्लिम में हदीस है जिसने शब कदर का क़याम किया अल्लाह ताला उसके पिछले सारे गुनाह माफ कर देगा। जिसने रमजान के रोजे रखे अल्लाह ताला उसके पिछले गुनाह माफ कर देगा। जिसने रमजान की रातों का क़याम किया अल्लाह ताला उसके पिछले गुनाह माफ कर देगा। ये 3 आमाल के बारे में फजाइल है। तो एक
عمل تو ہم کر ہی رہے ہیں نا, روزے رکھ رہے ہیں نا, ہم روزے رکھنے سے وہ ساری فضیلت پا رہے ہیں جو ہمیں شب قدر سے مل رہی ہے. پھر مسلم شریف میں حدیث ہے جو رات کو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے اور صبح فجر بھی جماعت سے پڑھے, اللہ تعالیٰ پوری رات کے قیام کا ثواب اسے دے دے گا. تو آپ اس طرح بھی حاصل کر سکتے ہیں. تو اعتکاف رمضان کا یہ سنت ہے اور 10 دن کا اعتکاف ہے یہ. اچھا, ہاں جی, 10 دن کی سنت ہے. 10 دن کی یہ سنت ہے. یہ فرض اور واجب نہیں ہے, اگر کوئی نہیں کرتا تو گنہگار نہیں. عورتوں کے لیے آپشن ہے کہ اگر مسجد میں حالات فیوریبل ہیں تو بہتر یہ کہ عورت بھی مسجد میں اعتکاف کرے. آخر کے زمانے میں جتنا اب حرمین میں تو انتظام ہے, لیکن ہماری مسجدوں میں عورتوں کو ہم کس طرح لاؤ کریں کہ وہ جا کے, وہ تو بخاری میں حدیث ہے, عائشہ کہتی ہیں کہ اگر نبی علیہ السلام بعد کے زمانے کی عورتوں کو دیکھ لیتے, اپنے زمانے کے بارے میں ہم عائشہ کہہ رہی ہیں, تو انہیں مسجد میں نماز پڑھنے سے بھی منع کر دیتے ہیں. یعنی مزاج رسول سے واقف تھی سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہ, اور وہ اپنے مبارک زمانے کے لیے کہہ رہی ہیں کہ حضور ان کو جمعت کے لیے بھی مسجد میں نہ جانے دیتے جو انہوں نے حرکتیں شروع کر دی ہے. تو آج کے جو حالات و واقعات ہیں نا, شرعی طور پہ تو کوئی گرفت نہیں ہے, لیکن اگر حالات و واقعات ایسے ہیں کہ مسجد میں سی سی ٹی وی کیمرے, ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے, ٹھیک ہے, ایک عورت بیچاری کوئی ایک پردہ خاتون ہے وہ وضو کر رہی ہے, دوسرے کو عورت اس کی تصویر ویڈیو پہ چڑھا کے تو نیٹ پہ چڑھا دیتی, پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر سی سی ٹی وی کیمرے کیسے خفیہ انہوں نے ہوٹلوں میں لگائے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ہمیں کیا پتا مسجد میں علماء نے جو ہے وہ اسلامی بہنوں کے دیدار کرنے کے لیے خفیہ کیمرے لگائے ہوئے ہوں, کل کو وہ باہر نکل جائے, پھر آپ کیا کریں گے؟ کیمرے کے فتنے کے بعد عورت کو اب مسجد میں بھی اپنا نقاب نہیں اتارنا چاہیے. اچھا, بالکل وہ سیف نہیں ہے کسی پبلک پلیس میں, کسی ہوٹل میں جا کے نہ ٹھہرے, اس اعتبار سے کہ وہاں پہ کوئی ایسا معاملہ ہو کہ کل کو ویڈیو وہاں سے نکل جائے. ہاں بالکل. ویسے خیمہ لگا لیں جی, ناردرن ایریا میں جا کے خیمہ اپنا لے جائیں تاکہ کم از کم آپ سیف تو ہوں گے, ہوٹل میں نہ رکیں. آج کل تو مرد حضرات بھی سیف نہیں ہیں, مدارس میں بچے بھی سیف نہیں ہیں. جی یہ مسائل بھی نہیں, آج کل نہیں, یہ تو بہت پہلے سے ہے. ابن کثیر نے اپنے زمانے میں لکھا ہے کہ جتنے حکومتی لوگ ہیں, جتنے جج ہیں, جتنے فقہا ہیں, اللہ ماشاءاللہ کوئی بچا ہوا ہے, سب کے سب اس کام میں مبتلا ہے. یہ حافظ ابن کثیر لکھ رہا ہے, ابن تیمیہ کا شاگرد اس زمانے میں. تو میں نے پہلی دفعہ ان کو نکالا جب میں نے عیدی صاحب کے دفاع میں بات کی تھی نا کہ تمہارے مدارس میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے, تو میں نے کہا کہ یہ دیکھو یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے, یہ تو ابن کثیر اپنے زمانے میں کہہ رہا ہے کہ یہ ایک سلسلہ چلتا آ رہا ہے اور اس میں کوئی مدارس کا قصور نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں پڑھائی بڑی گرم ہے اس لیے یہ لوگ کرتے ہیں, پڑھائی کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہی فیسلٹیز آپ کالجز اور یونیورسٹیز میں دے دینا تو وہاں پہ بھی لوگ یہی کچھ کریں, اور ہو رہا ہے. ابھی بھی آپ کے کئی ریاستی اداروں کے جو ہاسٹلز ہیں ان میں یہ کچھ ہوتا ہے, وہ چیزیں باہر بہت کم نکلتی ہیں, وہ وہاں بھی رہا ہوتا ہے, لیکن مدارس تو ہے لاکھوں کی تعداد میں. ٹھیک ہے, مجھے بتائیں کہ عام اسکول یا کالج میں تو بچے تو ڈے اسکالر ہوتے ہیں, صبح جاتے ہیں شام کو گھر واپس آتے ہیں. یہاں بھی آپ بورڈر کر دیں نا بچوں کو, بورڈنگ دے دیں تو آپ کو اسکولوں میں بھی یہ کیسز ہوں. تو لہٰذا مدارس والے اس کو سنگل آؤٹ نہ کیا کریں کہ ہم انہیں کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ جی صرف مدرسوں میں ایسا ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں صرف مدرسوں میں اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ کے پاس وہ فیسلٹی اویلیبل ہے, یہ فیسلٹی ہم دے دینا ان پروفیسرز کو جو سو کالڈ بڑے لبرلز بنے ہوئے ہیں اور علماء کے خلاف بولتے ہیں, کام انہوں نے بھی یہی ڈالا. ایسا ہی جی آ رہے ہوتے ہیں, چونکہ حالات حاضرہ پہ نظر رکھتے ہیں اور دور اندیشی سے کام لیتے ہیں. ابھی بھی ایک یونیورسٹی, نجی یونیورسٹی کا معاملہ آیا, انتہائی ہو گئی کہ ایک بھائی اور ایک بہن کے پرسنل یعنی اس طرح کا پیپر بنایا گیا جی ان کے تعلقات ہیں اور کونڈمز کا استعمال ہوگا اور پیگنٹ کی دوائیں, اس پہ کیا رائے ہے؟ بہت بڑی یعنی یہ ضلالت ہوئی ہے جی. میں سمجھتا ہوں کہ اس خبر کے اوپر پردہ ڈالنا چاہیے تھا. اچھا ہاں جی, کیونکہ دیکھیں ایک بندے نے حرکت کی ہے اور 22 کروڑ عوام ہل گئی ہے, جس کے دماغ میں ایک فتنہ ہے بھی نہیں تھا, آپ نے ڈالا ہے, اب اس کو نکالیں گے آپ. میں اسی لیے جو ایتھیسٹ کے سیکولرز کے وہ کوسچنز جو اسپیسیفکلی اس طرح کے موضوعات سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں نا, انہیں میں ایڈریس اس لیے نہیں کرتا کہ ایک عام آدمی کے دماغ میں ایسی بات ہی نہیں ہے. یہ بڑا ظلم ہے کہ آپ پہلے وہ بات ڈالیں پھر اس کی صفائی کریں. جو باتیں ڈال چکی ہیں ان کے بارے میں تو میرا موقف یہ ہے کہ ہم کھل کے انہیں بیان کریں گے کیونکہ وہ ڈیمیج ہو چکا ہے. اچھا, مثلا جنگ جمل صفین نروان ہو چکی, امت میں 2 ٹکڑے ہو چکے, 1200 سال سے لوگ لڑ رہے ہیں. اب اس میں تو ہارمنی کے لیے اس کو ڈسکس کرنا ہوگا, لیکن جو ٹاپک چند لوگوں تک تھا, اب یونیورسٹی کا کام تھا کہ اسے دبا کے جو ایکشن لینا تھا اندر ہی لیتے,
اور اس میں سے جو کچھ کرنا تھا وہ کر دیتے. اب اس خبر کو باہر نکالنا اور میڈیا کی زینت بنانا, اس سے مطلب ایک تکلیف میں اضافہ ہوا ہے. میں نے اس لیے اس وقت ٹیک اپ بھی نہیں کیا اپنی ویڈیوز کے اندر. اچھا, اس جواب سے مجھے مفتی عبدالقوی یاد آ گیا, جن سے ایک سوال ہم نے پوچھا تھا, انہوں نے کہا عورتوں کے ساتھ اگر زیادتی ہو جائے تو اس پردہ ڈال دیا کرے. نہیں, یہ بات بالکل ڈفرنٹ, یہی بات ہو رہی ہے. نہ سرکار نہیں. دیکھیں, اس میں کوئی کسی کے اوپر شرعی حد جاری کرنے کی بات نہیں ہو رہی. یہ پروفیسر پڑھا رہا تھا, نہیں پڑھا رہا تھا نا, لیکن پہلے اس کو ہم اسلامکلی دیکھیں گے کہ جس نے یہ حرکت کی ہے اس کے اوپر شرعی سزا کیا ہے. حد تو کوئی نہیں ہے, تعزیر ہی ہوگی نا. حد تو ہے کہ چور کے آپ ہاتھ کاٹ دیں, زانی کو آپ سنسار کریں, شادی شدہ ہے, اور اگر بغیر شادی شدہ ہے تو کوڑے لگائیں. یہ پیپر غلط بنانے کے اوپر شرعی سزا کون سی ہے جو قرآن و سنت سے آپ ثابت کریں گے؟ یہ تو جج کی جو ہے وہ ثوابدید ہے کہ وہ کیا سزا دیتا ہے. حدود اللہ تو نہیں ہے نا. یہ جج کہے گا نا کہ ٹھیک ہے جی, اس کو ایک دن کے لیے اس کے منہ کے اوپر کالک مال کے نا تو اس فیکلٹی کے باہر اسے دھوپ میں کھڑا کر دیا جائے, یہی سزا دے گا نا. سنسار تو نہیں کروا سکتا نا. تو مطلب وہ جو مفتی صاحب وہ بات کر رہے ہیں وہ تو شرعی حدود ہے نا. وہاں عورت کے اوپر کوئی ایسا کیس ہوا ہے تو پردہ نہیں ڈالنا اس نے, ظاہر ہے وہ اس کا رائٹ ہے, وہ تو ہوگا. یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ کوئی حدود اللہ کا معاملہ, یہی اگر کسی عورت کے ساتھ یہ منہ کالا کرتا تو پھر ہم کہتے ہیں پردہ نہیں ڈالیں, سزا دیں اس کو. اچھا, ڈیٹرنس کے لیے شریعت کے قانون. اسلام تو کہہ رہا ہے کہ جی زنا کی سزا ہو تو مسلمانوں کا ایک گروہ سے ویٹ کرے گا. سورہ نور میں آیا کہ تاکہ باقیوں کے لیے ڈیٹرنس. تو پہلے میں کہنا تھوڑا ایک ویڈیو سجیسٹ کرو یار. 5 ٹائم کی نماز ہوتی ہے, ہر نماز کا کیا بولتے نا مطلب ہے, کیا ہے. تو آف کورس وہ ایک ہے, ہم کو ابھی تک کسی نے ویسا ویڈیو سجیسٹ نہیں کیا. ابھی تراویح نماز میں لگی کہ ہم نے اس میں بھی دیکھا ہے بہت سارے بلاگز میں کہ تراویح کی نماز تو وہ ایک ہے. تو یہ سارے ڈفرینسز ابھی ہم کو جاننے ہیں. اس کے لیے آف کورس پہلے 5 ٹائم کی الگ نمازوں کا مطلب جاننا ہوگا کیا کیا ہوتا ہے. پھر تراویح, پھر اور کوئی الگ ٹائپ کی نماز ہوتی ہے. عید کے ٹائم پہ میرے خیال سے 6 بار نماز ہوتی ہے, ایسا کچھ تو ہے یہ بھی. اینڈ مجھے وہ دعا سے ریلیٹڈ بھی چیزیں جاننی ہے کیونکہ ابھی رمضان کا مہینہ ہے, ہمیں تھوڑا پتہ چلے. اس میں تھوڑا بولتے نا سمجھ نہیں آ رہا تھا کیوں, کیونکہ کافی کچھ نہیں پتا ہے. جی تو مے بھی کوئی ایسا ویڈیو دکھائے دے ہمیں جس سے ہم کو اور تھوڑا ڈیٹیل میں معلوم پڑے گا ایز پر نماز کے, اس سے آف کورس تو وہ تھوڑا ہم کو ہیلپ فل ہوگا اور سمجھ. صحیح بات ہے. تو ایسی ویڈیو سجیسٹ کرتے رہیے گا. تب تک کے لیے ویڈیو کو لائک, سبسکرائب, شیئر, کمنٹ, کلک آن دی بیل آئیکن.